باقی جو آپ کی اسپیکر کے حوالے سے بات ہے نا، اس میں ایڈ کر دوں، یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اسپیکر میں آتی ہے، تو یہ کیا سنت ہے؟ بس اجمالاً ایک آواز آنی چاہیے۔ اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھا تو بس ٹھیک ہے، اذان ہوتی تھی۔ آج کل تو اسپیکر کی ویسے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں۔ یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے، تو لوگ کیا مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے؟ مجھے بھی سالہ سال ہوئے ہیں، ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہے یا 1:30 بجے جمعہ ہے اور عصر کی نماز 4 بجے ہے، تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں، اذان کی آواز آئے نہ اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے یہ اذانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے ایک سپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، انڈیا میں پچھلے دنوں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، مسلمان وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں۔ یار آپ اس بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کا اس حوالے سے تو کوئی رکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے سپیکر میں اذان دینی ہے۔ اذان سپیکر کے بغیر ہی دینا سنت ہے، سپیکر میں دے دیں گے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر بھی اگر سپیکر آپ نے لگانا ہے تو اس صورت میں لگائیں کہ اگر نمازی بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر 5 نمازی کھڑے ہیں اور آپ نے سپیکر کے ذریعے پورے محلے میں شبینے کی آواز جا رہی ہے اور لوگوں کو جان بوجھ کے آپ تنگ کر رہے ہیں، کئی مریض بھی ہیں اس میں، اور اگر کوئی آ کے بات کر لے تو آپ ان کے اوپر یعنی توہین مذہب کا الزام لگا دیں۔ تو میرا خیال جذبات کی بجائے نا عقلاً ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی اور مسجد میں زیادہ رش ہوتا تھا تو پھر انہوں نے پیرلل میں ایک اذان بازار میں شروع کروائی۔ سپیکر تو نہیں تھا، جو انہوں نے مسجد میں 2 اذانیں شروع کر دی ہیں، بالکل غلط ہے۔ اذان پیرلل میں ایک ہوگی، ایک مسجد میں ایک بازار میں، تاکہ ان تک آواز پہنچ جائے۔ اس کا آج کل ایک ماڈرن طریقہ سپیکر کے ذریعے۔ اس طرح کی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ ضرور کریں، ادروائز سپیکر کو اس کام کے لیے استعمال کرنا، اور پھر اس میں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں تو پابندی لگ گئی ہے اب یہ خطبات کے اوپر، ورنہ تو یہ سٹوریاں، کہانیاں، ایک دوسرے فرقوں کو کافر ڈکلیئر کرنا، یہ کچھ سپیکر کے اندر ہوتا تھا۔ اب گورنمنٹ نے پابند کیا کہ آپ نے صرف عربی خطبہ دینا ہے، جیسے اردو تقریر شروع ہوتی ہے وہ سپیکر کو آف کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے میں تو بڑا خوش ہوں اس حوالے سے۔